This call is now being recorded. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. ربي زدني علما. ربي زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے. آج کا جو لیسن ہے ہمارا نورانی قاعدے کا تختی نمبر 8، جو کہ ٹائٹل سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ مد و لین ہے. آج کے لیسن میں ہم حروف مدہ کو دیکھیں گے. جیسا کہ آپ سب کو قواعد ہم نے پہلے بھی جو ہے پڑھا چکے ہیں، بہت سارے لیکچرز ہمارے جو ہے ڈاؤن لوڈ ہو چکے ہیں، اور بہت سارے لیکچرز میں تمام قواعد تجوید بہت اچھے سے آپ لوگوں کو ہم لوگوں نے سمجھا دیا ہے. اس میں ہم نے کیا کیا پڑھا؟ ہم نے حروف قلقلہ پڑھا، حروف حلقی پڑھا، حروف یرملون پڑھا، تنوین پڑھا، کھڑی حرکات پڑھی. تو آج جو ہم جانیں گے وہ ہم جانیں گے حروف مدہ کو. کچھ کنفیوژن اگر آپ لوگوں کو رہ گئی ہو حروف مدہ کے بارے میں، کیونکہ بہت اچھی طرح سے ڈیٹیل میں سمجھایا جا چکا ہے، تو وہ آج آپ لوگوں کی کنفیوژن جو ہے وہ دور ہو جائے گی آج کے لیکچر سے انشاءاللہ تعالی. تو حروف مدہ جو ہے کیا ہوتا ہے؟ کوئی مجھے بتائے گا؟ اور یہ کتنے ہوتے ہیں؟ حروف مدہ کتنے ہوتے ہیں؟ شاباش شمسہ گل، ماشاءاللہ سب نے صحیح جواب دیا. 3. یہ ہمارے وہ پرانے اسٹوڈنٹس ہیں کہ جنہیں سب پتہ ہے. تو جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو جو ہے وہ میں تھوڑا سا تفصیل سے بھی بتانا چاہوں گی، اور اگر جو میرے پرانے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اگر کچھ کنفیوژن ہے وہ بھی تھوڑا سا جو ہے ان کا کلیئر ہو جائے گا. حروف مدہ 3 ہوتے ہیں: الف، واو اور یا. پہچان کر لیتے ہیں اس کی. اچھا، سب سے پہلے تو کنفیوژن آپ لوگوں کو یہ ہوگی کہ یہ الف، واو اور یا جو ہے اس میں مد تو ہے نہیں، اور ان کو حروف مدہ کہا جا رہا ہے. یہ سوال آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں. چلیے جان لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم پہچان کریں گے الف مدہ کی. الف مدہ کیا ہوتا ہے؟
یہ جو آپ کو باکس میں خالی الف نظر آ رہا ہے، الف مدہ کی پہچان میں آپ کو بتا دوں. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات کلیئر کر دوں کہ جو ہم نے پچھلے لیکچر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو خالی حروف ہوتے ہیں، جس طرح سے یہ الف ہے اور واؤ کے ساتھ بھی الف نظر آ رہا ہے، تو ان کو ہم نے خالی حروف کو نہیں پڑھنا ہوتا. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوگا کہ پھر یہ الف کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ الف پڑھنے کی کچھ شرائط ہیں. خالی حروف کو ہم جو ہے نہیں پڑھتے، لیکن الف جو ہے وہ واحد حرف ہے کہ جو ہمیشہ ہی خالی ہوتا ہے، اور خالی الف کو بھی نہیں پڑھا جاتا. یہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے. تو حروف مدہ میں سب سے پہلے جو الف ہے، اس کی پہچان کے لیے کیا ہوگا کہ جو خالی الف ہے اس سے پہلے جو ہے وہ زبر ہو. یہ خالی الف سے پہلے والے حرف کے اوپر جب زبر ہوتا ہے تو وہ حروف مدہ کہلاتا ہے. تو اتنا تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ خالی الف سے پہلے جب زبر ہوگا تو وہ حروف مدہ ہوگا. لیکن کوئی مجھے یہ بتائے گا کہ جب خالی الف ہے اور اس کے اوپر کوئی حرکت آ جاتی ہے، اور اگر کچھ حرکت نہیں ہوتی، کوئی مجھے بتائے گا کہ یہ کیا کہلاتا ہے؟ اگر اس پہ کوئی حرکت آ جائے تو کیا کہلائے گا، اور اگر نہیں ہوگا تو کیا کہلائے گا؟ بہت ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو بتایا جا چکا ہے. حمزہ، شاباش مسز کوثر، شاباش. حمزہ کہلائے گا. اگر الف کے اوپر کوئی بھی حرکت ہوگی تو وہ حمزہ ہو جائے گا. شاباش. اور اگر نہیں ہوگی، شاباش افشاں ریاض، ماشاءاللہ سب نے صحیح بتایا. تو اگر اس خالی الف کو ہم نے پڑھنا ہے تو یہ حروف مدہ کی پہچان کے لیے ہے کہ خالی الف سے پہلے یہ جو باکس میں خالی الف سے پہلے زبر آ جاتا ہے تو یہ حروف مدہ کہلاتا ہے. اسی طرح اب واؤ مدہ کی پہچان کر لیتے ہیں، کیونکہ تین ہوتے ہیں نا، خالی الف سے پہلے زبر، پھر آ جاتا ہے واؤ اور یا. اب واؤ کی مدہ کی ہم پہچان کس طرح سے کریں گے؟ کیسے پتا چلے گا کہ یہ واؤ مدہ ہے؟ اب آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ واؤ کے اوپر یہ چھوٹا سا ساکن بنا ہوا ہے. اب ساکن کیا ہے یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. ساکن کا مطلب کیا ہوتا ہے بتائیے ذرا مجھے. ساکن کیا ہوتا ہے؟ سوال پوچھنے کا مقصد میرا صرف اتنا ہے کہ مجھے پتا ہو کہ آپ لوگوں کو پچھلا جو ہے شاباش جزم کہلاتا ہے مسز کوثر، شاباش سائدہ رفت، سویر عدنان، شاباش. سب نے صحیح بتایا. جزم. اور جزم کیا ہوتا ہے؟ ساکن کا جو مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سائلنٹ ہو جانا، رک جانا. یعنی جس حرف کے اوپر، جیسے ہی واؤ کے اوپر ہے تو واؤ کی کوئی حرکت نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو یہ چھوٹی سی جو دال بنی ہوئی ہے یہ کہلاتا ہے ساکن. اور جب واؤ ساکن سے پہلے یہ پیش ہوگا تو کیا کہلائے گا؟ یہ واؤ مدہ کی پہچان ہے. واؤ ساکن سے پہلے پیش ہوگا تو یہ واؤ مدہ کہلائے گا. ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں اتنا سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو. اچھا، اب آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ ہم نے اس کو پڑھنا کتنی دیر ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی. اب ہم یا مدہ کی پہچان کرتے ہیں. اب یا ساکن آپ کو باکس میں نظر آ رہا ہوگا کہ یا ساکن کے اوپر، یا کے اوپر بھی ساکن ہے، یعنی یا ساکن سے پہلے یہ زیر ہوگا. یا ساکن سے پہلے جو زیر ہوگا تو یہ کیا کہلائے گا؟ یا مدہ. ٹھیک ہے، یا مدہ کہلائے گا. بہت اچھی طرح آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ خالی الف سے پہلے زبر، واؤ ساکن سے پہلے پیش،
اور یا ساکن سے پہلے زیر ہوگا تو یہ حروف مدہ کی پہچان ہے. اب ہم نے اس کو پڑھنا کتنی دیر ہے؟ ان تینوں کی مقدار جو ہے ہم نے ایک الف کی مقدار پڑھنا ہے، لمبا کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، ایک الف کی مقدار ہم اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، اس سے زیادہ ہم نے اس کو نہیں کھینچنا. چلیں اب لیسن کی کچھ پریکٹس کر لیتے ہیں. با الف زبر با، تو با کو ہم نے کتنا کھینچا؟ ایک الف کی مقدار. با واو پیش بو، ایک الف کی مقدار ہم نے کھینچا. با یا زیر بی، با بو بی. بالکل ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے. جب آپ کو لیسن دیا جائے گا تو آپ نے اس طرح سے نہیں پڑھنا، بابو بی تا تو تی، اس طرح سے بالکل نہیں پڑھنا. ہجے کرنی ہے، بہت اچھی بات ہے، ہجے کر کے اسپیلنگ کر کے آپ پڑھیں. اور اگر ہجے کر کے نہیں پڑھنی تو ایک دفعہ آپ ہجے کر لیں، باقی سب کو آپ نے بتانا ہے کہ کس طرح سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، با بو بی. اسی طرح تا کے ساتھ جو الف ہے یہ حروف مدہ میں سے الف ہے. ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم اسی طرح سے پڑھیں گے. تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، اور واو کے ساتھ جو الف ہے اس کو ہم نے نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، یہ نہیں پڑھا جائے گا، یہ خالی حرف ہے. کیوں نہیں پڑھا جائے گا؟ کیونکہ الف سے پہلے والے حرف پہ بھی کچھ نہیں ہے اور یہ الف بالکل خالی ہے. خالی حرف کو ہم نہیں پڑھیں گے. اس کی پہچان میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ خالی الف سے پہلے والے حرکت جو ہے وہ زبر ہوگی تو یہ حروف مدہ کہلائے گا. اس کے علاوہ خالی الف ہی کہلائے گا. تا یا زیر تی، تا تو تی. ایک دفعہ میں نے ہجے سے پڑھ لیا، اب ہم آگے پڑھتے ہیں. تا تو تی، ہا حو حی، خا خو خی. را کا جو ہے قاعدہ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے اور اس کو قاعدے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے اس کو پڑھنا ہے. را رو ری. اب قاعدے میں کیا تھا کہ را کے اوپر زبر اور پیش ہوتا ہے تو ہم نے اس کو موٹا پڑھنا ہوتا ہے. دیکھیں یہاں پہ آپ کو گرین نظر آ رہے ہوں گے، لیکن جیسے ہی را کے نیچے زیر آ جاتا ہے تو ہم نے اس کو باریک پڑھنا ہوتا ہے. مخارج کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، جس کا مخرج جو ہے اس کو وہیں سے ادا کرنا ہے. اب نیچے آ جاتے ہیں سیکنڈ لاسٹ میں، ہا ہو ہی، یا یو یہ جو ہے نا وہ اب آپ نے بہت اچھے سے پریکٹس کر کے ادا کرنا ہے. آ او ای، جا جو جی. اسی طرح اس کا نیکسٹ پیج ہے، آپ نے اس کی بھی بہت اچھے سے پریکٹس کرنی ہے. اس کے کچھ ورڈز ہم پڑھ لیتے ہیں، جس طرح سے ہے آ او عی. آئین کا مخرج آپ سب کا بہت اچھا ہونا چاہیے، پریکٹس اچھی ہونی چاہیے. غا غو غی. مقدار سب کی حروف مدہ کی ہم نے ایک الف کی مقدار ہی رکھی ہے. اچھا، ایک بہت امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاؤں گی بالکل لاسٹ میں، لیکچر کے لاسٹ میں، جب ہم حروف لین کو بھی سمجھ لیں گے تب میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب ان کو وقف کرتے ہیں حروف مدہ کو اور حروف لین کو تو ہم نے اس کی مقدار کتنی رکھنی ہوتی ہے، یہ میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گی. قا او قی. قاف کا مخرج بہت اچھے واضح ہونا چاہیے. قاف کو ہم نے موٹا ادا کرنا ہے، باریک والا کاف کو باریک ادا کرنا ہے. کا کو کی. میرے ساتھ ساتھ آپ پریکٹس کیجئے. نا نو نی، وا وو وی. ٹھیک ہے،
اب ہم آ جاتے ہیں اس کے نیکسٹ پارٹ کی جانب، حروف لین. اب حروف لین کتنے ہوتے ہیں کون مجھے بتائے گا؟ شاباش شگفتہ سجاد، سعدیہ سمرو، نسیم ظفر، شاباش، سب نے صحیح بتایا. شمسہ گل، رابعہ، شاہین ملک، شاباش. دو ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں یہ بھی تو بتائیں. شاباش، شگفتہ نے بتایا واو اور یا. ویری گڈ. سب کو سب پتا ہے، لیکن ریپیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سب آپ کو بہت اچھے سے یاد ہو جائے. ماشاءاللہ فوزیہ جاوید، نسیم ظفر، سب نے ٹھیک بتایا. حروف لین دو ہوتے ہیں، واو اور یا. اب آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ ہم نے واو اور یا ہم نے تو حرف مدہ میں بھی پڑھا ہے، تو اس کی پہچان کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کی پہچان بھی بہت آسان ہے. اچھے سے ہم نے اس کو سمجھنا ہے تاکہ ہم حروف مدہ اور حروف لین میں واضح فرق کر سکیں. اب واو اور یا تو ہم نے وہاں بھی دیکھا تھا، یعنی حروف مدہ میں واو ساکن اور یا ساکن، اور ہم نے حروف لین بھی یہاں دیکھا، واو ساکن اور یا ساکن. لیکن ہم نے پہچاننا کیسے ہے تاکہ یہ جو ہے ہمیں پتہ چل جائے اور یہ مکس نہ کر سکیں ہم. تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ حروف لین ہے اور یا پھر یہ حروف مدہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی واو ساکن ہے اور حروف مدہ میں بھی ہم نے واو ساکن دیکھا تھا. تو واو ساکن سے پہلے حروف مدہ میں جب ہم نے دیکھا تھا واو ساکن سے پہلے پیش تھا، لیکن یہاں پر واو ساکن سے پہلے زبر ہے. اسی طرح حروف مدہ میں ہم نے دیکھا تھا یا ساکن سے پہلے زیر تھا، جبکہ یہاں پر حروف لین کی پہچان میں یا ساکن سے پہلے زبر ہے. یعنی حروف لین میں دونوں واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے دونوں پر جو ہے ان سے پہلے زبر آ رہا ہے. تو یہ سب سے بہترین پہچان ہے. اور حروف لین کو جو ہے ہم نے زیادہ جھٹکا نہیں دینا ہوتا، کھینچنا نہیں ہوتا، اور بغیر جھٹکا دیے ہم نے اس کو پڑھنا ہوتا ہے. بس یہ آپ نے اچھے سے ذہن میں رکھنا ہے. حروف مدہ کو ہم نے ایک الف کی مقدار کھینچنا ہوتا ہے، جبکہ ہم نے حروف لین کو کھینچنا نہیں ہوتا. امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گیا ہوگا. بتائیے مجھے ریئیکٹ کر کے. شاباش. چلیے تختی کی طرف چلتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اسپیلنگ کرتے ہیں، لفظوں کی جوڑ توڑ ایسے کرتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں، بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے کرتے ہیں. تا زبر واو، تو، تا زبر یا، تئی. اس طرح سے بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ایزی طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، جو لفظ کو ہم جوڑ توڑ کرنا بھی ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے، کیونکہ آگے چل کے صرف یہ دو ورڈز نہیں ہوں گے، آگے چل کے 3 حروف بھی ہوں گے، 4 حروف کی بھی ہجے کرنی ہوگی. تو جو بھی جوڑ توڑ ہم کریں گے، اسپیلنگ کے ساتھ جو ہم لفظ بنائیں گے، تو ہم آسانی سے اس کی ہجے کر سکیں، کچھ بھی مس نہ ہو. ٹھیک ہے؟ تو ہم تا زبر واو تو بھی صحیح ہے، لیکن ہم کس طرح سے پڑھیں گے؟ اینڈ ہم جو ہے کلاک وائز پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں، آپ کو پکچر نظر آ رہی ہوگی کہ پہلے تا کو لیا، پھر واو کو لیا، پھر زبر کو لیا. ہم نے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے رائٹ سائڈ سے سٹارٹ کریں گے، پھر گھوم کر واپس ہم چلتے ہوئے یہیں پر آ جائیں گے. ٹھیک ہے؟ واپس وہیں پہ تا کے پاس آ جائیں گے. تا واو زبر تو، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کلاک وائز. یہ بالکل ٹھیک ہے، اس طرح سے کچھ بھی مس نہیں ہوتا. تا واو زبر تو، تا یا زبر تئی، تو، تئی. سا واو زبر سو، سا یا زبر سئی، سو، سئی. ویسے بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے. یہ مت کنفیوز ہو جائے گا کہ میں نے آپ کو اس طرح سے یہ بتایا. وہ بھی ٹھیک ہے. جس طرح سے کچھ اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں کہ تا زبر واو تو، یعنی کہ تا کے ساتھ ہم زبر کو پہلے لے لیتے ہیں.
اگر ہم اس طرح سے پڑھیں گے یہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, چلیں تختی کی ہم پریکٹس کرتے ہیں. حروف لین آپ کو امید ہے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. مخارج کو ذہن میں رکھتے ہوئے جس طرح سے سا کا مخرج ہے اور زال کا مخرج ہے, را کو موٹا پڑھنا ہے, زا کو سختی سے پڑھنا ہے, سین میں سیٹی کی آواز آنی ہے, صاد کو اچھے سے پڑھنا ہے, دود کو اچھے سے ادا کرنا ہے. تو ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. تو دو دئی رو رئی رو روئی زو زئی سو سئی شو شئی. اسی طرح لاسٹ کی سیکنڈ لاسٹ میں ہم آتے ہیں خو خی عو عئی غو غئی فو فئی قو قئی کو کئی. امید ہے آپ کو آج کا لیسن سمجھ آ گیا ہوگا اور جو کچھ بھی کنفیوژن ہوگی وہ بھی دور ہو گئی ہوگی. اچھا, لاسٹ میں جو میں نے آپ کو ایک بات بتانی تھی وہ یہ, اب آپ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہم نے حروف مدہ کو جب پڑھنا ہے تو ایک الف کی مقدار پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, کھینچ کر ایک الف کی مقدار ہم نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. اور حروف لین کو جب ہم نے پڑھنا ہے تو جلدی سے نہیں پڑھنا, بس نارمل پڑھنا ہے. ہم نے اس کو ظاہر کرنا ہے, جھٹکا نہیں لگانا اور کھینچنا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب ہمیں وقف کی صورت میں یہ نظر آتے ہیں تو ہم نے اس کو 3 الف کی مقدار کھینچتے ہوئے لمبا کر کے ہم نے اس کو وقف کرنا ہوتا ہے. یہ بات آپ لوگوں نے ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ جس طرح سے حروف لین جلدی پڑھا جاتے ہیں یا مطلب انہیں کھینچ کے نہیں پڑھا جاتا, لیکن وقف کی صورت میں ہم نے اسے کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, 3 الف کی مقدار. اور ہم نے حروف مدہ کو جہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں 1 الف کی مقدار, لیکن وقف کی صورت میں ہم اس کو پڑھیں گے 3 الف کی مقدار کھینچ کے لمبا. ٹھیک ہے, تو یہ بات آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے, لکھ لیجئے اس پوائنٹ کو کہ جب ہم آگے پڑھیں گے نورانی قاعدے کو تو یہ چیزیں آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے. انشاءاللہ میں دوبارہ بھی ریپیٹ کر دوں گی. کلاس کا ہم اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ.